ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے خدا کی قدرت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک چونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی جس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اس چونٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چونٹی دریا کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایک مینڈک پانی سے باہر آتا ہے اور چونٹی کو اپنے منہ میں ڈال کر پھر پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آتا ہے اور چونٹی کو اسی جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اس چونٹی پر پڑتی ہے تو چونٹی کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معجزہ سے نوازا گیا تھا کہ وہ دنیا کے ہر جانور، پرندے اور انسان کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کی مخلوق، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ مینڈک کے منہ میں داخل ہوئی اور کچھ دیر بعد اب واپس آ گئی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر چونٹی بولی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، دریا کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، کیڑا وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ خدا کی طرف سے مجھے اس کیڑے کو خوراک دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور مینڈک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ مجھے وہاں تک پہنچائے۔ میں باہر سے خوراک اکٹھی کر کے دریا تک آتی ہوں اور مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے جا کر پانی سے ہوتا ہوا اس پہاڑ تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ کیڑے کا مقام ہے۔ وہ اس سوراخ میں مجھے چھوڑتا ہے، میں کیڑے کو خوراک دیتی ہوں اور مینڈک مجھے واپس یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کیڑوں کو خوراک مہیا کرتی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے دریا کے درمیان بھی رزق مہیا کیا ہے۔ اے خدا، اپنے بندوں کو بھی اسی طرح رزق عطا کرتے رہنا۔ معزز خواتین و حضرات، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں رزق کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ چونٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چونٹیوں کو کبھی بھی زہر یا کوئی زہریلی چیز دے کر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ جس گھر میں چونٹیاں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس جگہ چونٹیاں دیکھیں تو وہاں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں تاکہ چونٹیاں اس کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کے وافر مقدار میں رزق کی دعا کریں۔ لیکن ہمارے گھروں میں اس کے الٹے ہی نظام ہے کہ ہم جس جگہ چونٹیوں کا سوراخ دیکھتے ہیں تو اس جگہ کو زہریلی دوائی ڈال کر ان کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چونٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ جہاں یہ مخلوق ہوتی ہے وہاں خدا وافر مقدار میں رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا کہ راستے میں چونٹیوں کے بے شمار سوراخ تھے۔ چونٹیاں اپنے سوراخوں سے باہر آ کر اپنے اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اچانک ایک لنگڑی چونٹی کی نظر اس لشکر پر پڑی تو اس نے ایک چونٹی سے بولا کہ سب چونٹیوں میں اعلان کر دو کہ اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے نیچے آ کر مر جائیں۔ اپنے آپ کو اس لشکر سے بچانے کے لیے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ لشکر چلا جائے گا تو سوراخوں سے باہر آ کر اپنے کام میں مشغول ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہرمس نامی چونٹی بنو شعبان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں کہیں اس لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے چرند پرند جانور کی زبان سمجھنے کا معجزہ ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آخرت میں نیک لوگوں میں شمار کرے۔ اس چونٹی نے اپنے سارے جھنڈ کی فکر کرتے ہوئے اعلان کروا دیا کہ سب کے سب ہی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تاکہ کوئی لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ ہرمس چونٹی کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کے نام پر ایک سورہ نمل نازل فرمائی۔ معزز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور چونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کتاب ابن حاتم میں ایک ایسی چونٹی کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ جا رہے تھے کہ ایک چونٹی الٹی پڑی رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے خداوند کریم، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم پر ترس فرما کر آسمان سے بارش برسا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پانی کی قلت سے پیاس سے مر جائیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں میں جا کر فرمایا، جاؤ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی اور کی دعا سے بارش عطا کرے گا۔ دنیا میں ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، دنیاوی کاموں سے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اے خدا، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور تمام امت محمدیہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا اور غیروں کا محتاج نہ کرنا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔